اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبیہ۔ عزیزان محترم، حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے اصحاب، جن کو اصحاب اجماع کہا جائے، ان کا تعارف کروا رہے تھے۔ بیان ہوا کہ اصحاب اجماع ایک اصطلاح ہے علم رجال میں، جسے مرحوم قشی رحمۃ اللہ علیہ نے ابداع کیا اور بیان کیا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا تک ان کے شاگردوں میں کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو اپنی تقوی، اپنے علم، اپنے جو معالم دین، معارف دین انہوں نے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے دریافت کی ہیں، ان میں ان کی وثاقت اعلیٰ درجے کی ہے۔ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے انہوں نے معارف اہل بیت کو دریافت کیا ہے اور آگے امت تک پہنچایا ہے۔ لہٰذا یہ افراد اگر حدیث امام معصوم کو نقل کریں تو علماء اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ان کی جانب سے نقل شدہ احادیث کو تسلیم کیا جائے۔ لہٰذا اس نقطے کی طرف بھی عزیزان محترم توجہ فرمائیں کہ امام محمد باقر کے بے شمار شاگرد تھے، امام جعفر صادق کے بے شمار شاگرد تھے، نسبتاً امام موسیٰ کاظم کے شاگرد بھی کافی ہیں، اور پھر اس کے بعد امام علی ابن موسیٰ رضا کے شاگردوں کی تعداد میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، تمام جیسے ایک ہاتھ کی انگلیاں آپس میں مساوی نہیں ہیں، اسی طرح سے ائمہ معصومین کے تمام شاگرد آپس میں ایک رتبے پر فائز نہیں ہیں۔ یقینی بات ہے کہ انہی شاگردوں میں اور انہی اصحاب روایات میں نہایتی جو ہے وہ اتقا قسم کی شخصیات، نہایتی افقہ قسم کی شخصیات، نہایتی اورع قسم کی شخصیات موجود ہیں، اور ان میں کچھ ایسے شاگرد بھی ہیں کہ جن کی وثاقت کا درجہ وہ اعلیٰ درجہ کا جو ہے وہ وثاقت نہیں ہے، جن کا تقوی وہ اعلیٰ درجے کا تقوی نہیں ہے، جن کا علم اور جن کی فقاہت اس اعلیٰ درجے کی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کہ وہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے شاگرد ہیں اور نیک ہیں، پاکیزہ ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی شاگردی اختیار کی ہے، اگرچہ راہ بدر ہو گئے، بھٹک گئے، لیکن اس کے باوجود ان کی وثاقت پر اور ان کی نقل روایت پر علماء نے اعتماد کیا ہے۔ لہٰذا اصحاب اجماع میں آج جس شخصیت کا ہم آپ کی خدمت میں تعارف کروا رہے ہیں، ان کے بارے میں اقوال مختلف ہیں۔ لہٰذا بیان کروں، شخصیت کا نام عبداللہ بن بقیر شیبانی ہے۔ ان کا تعارف آج آپ کی خدمت میں کروانا چاہ رہا ہوں۔ یہ درواقع عزیزان محترم زرارہ بن اعین کے بھائی کے بیٹے ہیں، یعنی زرارہ ان کے والد کا نام اعین ہے، اور اعین کے ایک دوسرے بیٹے کا نام بقیر ہے، تیسرے بیٹے کا نام حمران ہے، اور یہ درواقع بھائی ہیں آپس میں، اور یہ عبداللہ بقیر کے بیٹے ہیں، یعنی زرارہ ان کے چچا لگتے ہیں، حمران ان کے چچا لگتے ہیں۔ لہٰذا ان کا مکمل نام آپ کی خدمت میں اگر بیان کیا جائے تو عبداللہ بن بقیر بن اعین بن سنسن شیبانی، اس طرح سے ان کا نام بنتا ہے۔ البتہ شیبانی قبیلے سے جو وابستگی ہے وہ اعین کی ہے، یعنی سنسن کی نہیں ہے، اعین کی ہے، چونکہ اعین غلامی میں آیا، کوفے آیا، اور باقاعدہ قبیلہ شیبان سے اس کا تعلق قائم ہوا، اور انہیں آزاد کیا گیا اس شرط پر کہ یہ اپنی وابستگی کو اس قبیلے سے قائم رکھیں گے، لہٰذا اس عنوان سے یہ اس قبیلے سے وابستہ ہوئے، اور اب ان کی نسل باقاعدہ وہیں شیبانی کہلائے گی۔ لہٰذا عبداللہ بن بقیر بن اعین شیبانی اس طرح سے ہے، لیکن اس خاندان میں جو اوپر جائیں گے تو سنسن ہے، جن کے بارے میں ہم پہلے بیان کر چکے کہ یہ درواقع ایک مسیحی راہب تھے، اور اعین بھی درواقع ایک مسیحی تھا اور ایک راہب تھا، لیکن یہ مسلمانوں کے ہاتھوں اسیر ہوا۔ پھر بعد میں اعین شیبان قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک شخص انہیں وہاں جو ہے وہ حلب سے خریداری کر کے باقاعدہ کوفے لے آیا، اور پھر اس قبیلے سے وابستگی کی بنیاد پر اور اس قبیلے سے آزاد
ہونے کی بنیاد پر اس شرط پر کہ وابستگی کو برقرار رکھا جائے گا، یہ اسی قبیلے سے وابستہ رہے، لہٰذا زرارہ بن اعین شیبانی یہ اسی قبیلے سے وابستہ ہیں چونکہ اعین کے بیٹے ہیں۔ آج جس شخصیت کا تعارف کروا رہے ہیں اصحاب اجماع میں، مرحوم قشی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کا نام عبداللہ ہے، والد کا نام بکیر ہے، دادا کا نام اعین ہے اور پردادا کا نام سنسن ہے۔ عزیزان محترم، ان کی کنیت جو بیان کی گئی ہے وہ ہے ابو علی۔ یہ قبیلہ شیبان سے تعلق ہے اور آل اعین ہم پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کر چکے کہ کوفہ میں یہ اعین کی جتنی بھی اولاد ہے یہ علم دوست ہیں، علم سے محبت رکھنے والے ہیں، علم سے ان کا ایک گہرا رابطہ ہے، لہٰذا آل اعین کی بہت خدمات ہیں اسلامی جو معارف کی نشر و اشاعت میں، چاہے اہل بیت علیہم الصلاۃ کے معارف ہوں، چاہے اہل بیت کے معارف نہ ہوں، لیکن اسلام کی انہوں نے خدمت کی ہے۔ لہٰذا یہ قبیلہ شیبان سے تعلق رکھنے والی اعین کی اولاد جو آل اعین ہے، یعنی آل اعین شیبانی، ان میں ایسی شخصیات موجود ہیں جو امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام اور پھر اس کے بعد امام موسیٰ کاظم اور امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کے شاگردوں کی فہرست میں موجود ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہ عبداللہ بن بکیر، ان کی خصوصیات میں علماء نے بیان کیا ہے کہ ان کا تعلق اصحاب اجماع سے ہے، یہ بات مرحوم قشی نے بیان کی ہے۔ پھر انہیں ممتاز فقہا کی فہرست میں بھی شامل کیا گیا ہے اور انہیں ایک موثق محدث کے عنوان سے بھی بیان کیا جاتا ہے۔ ان کی جہاں تک روایات کا تعلق ہے تو 334 روایات کے سلسلہ سند میں عبداللہ بن بکیر بن اعین بن سنسن شیبانی کا تذکرہ موجود ہے۔ 334 کا ایک عدد جو علماء نے بیان کیا ہے روایات کا، کوئی معمولی عدد نہیں ہے، لہٰذا اس شخصیت کو دیکھنا چاہیے، اس شخصیت کے جو حالات زندگی ہیں ان کے بارے میں تحقیق ہونا چاہیے، چونکہ ہم ان 334 روایات کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ لیکن عزیزان محترم، ان کے مذہب کے بارے میں جو ہے وہ تردید موجود ہے۔ علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خلاصۃ الاقوال صفحہ نمبر 195 میں انہیں فتحی مذہب بیان کیا ہے۔ فتحی عزیزان محترم ہم بیان کر چکے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزندوں میں عبداللہ افتح نامی شخصیت موجود تھی۔ عزیزان محترم، افتح کہتے ہیں جس شخص کا سر بڑا ہو یا پیر بڑے ہوں اسے افتح کہتے ہیں، یعنی پھیلا ہوا چوڑائی میں۔ تو ایسے شخص سے تعلق رکھنے والے یہ افراد، امام جعفر صادق علیہ السلام نے عبداللہ کی تعریف اتنی زیادہ نہیں کی ہے بلکہ اس کی مذمت کی ہے۔ در واقع یہی جو نظریہ امامت ان سے منسوب کیا گیا اور بیان کیا گیا کہ عبداللہ امام ہیں، اس وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کی تعریف نہیں کی ہے۔ اور بیان ہوا کہ ایک نظریہ موجود ہے عزیزان محترم، اور وہ نظریہ یہ پایا جاتا تھا اس وقت کے شیعیان حیدر کرار میں کہ امام کا سب سے بڑا بیٹا امام کا جانشین ہوگا۔ در واقع ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں تو پاکستان میں یہ رسم موجود ہے کہ جب کسی خاندان کے کسی فرد کا انتقال ہوتا ہے تو بڑے بیٹے کو باقاعدہ اس کی دستار پہنائی جاتی ہے، ولو وہ 2 سال کا چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اسے گھر کا بڑا بنا دیا جاتا ہے کہ اب یہ اس کا وارث ہے۔ لہٰذا یہ ایک رسم ہے عزیزان محترم، ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ بڑا بیٹا باپ کا جانشین ہوتا ہے، باپ کی پگ کا وارث ہوتا ہے، اور اسلامی تعلیمات میں بھی کچھ فقہی احکام اس بارے میں موجود ہیں عزیزان محترم، ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے تو بعض چیزیں ایسی فقہ اسلامی میں بیان کی گئی ہیں جو میراث کا حصہ نہیں ہوتی ہیں اور وہ بڑے بیٹے کو منتقل کر دی جاتی ہیں۔ مثلا عمامہ جو وہ شخص پہنتا ہے وہ بڑے بیٹے کو منتقل کر دیا جائے گا اور اسے میراث کا حصہ شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ ہاتھ میں پہنی جانے والی انگوٹھی یہ میراث کا حصہ نہیں ہوتی ہے، اسے منتقل کر دیا جاتا ہے بڑے بیٹے کی طرف۔ اور اسی طرح سے اس کی اگر عصا ہے تو اسے منتقل کر دیا جاتا ہے،
اس کی اگر کوئی سواری ہے جسے گھوڑا کہتے ہیں اسے منتقل کر دیا جاتا ہے، یا اونٹ ہے جس پر وہ سوار ہوتا تھا منتقل کر دیا جاتا ہے بڑے بیٹے کی طرف، اور اسے میراث کا حصہ شمار نہیں کیا جاتا۔ در واقع یہ بڑا بیٹا ہے جو پگ کا وارث ہے، جو اس کی میراث کا وارث ہے۔ یہ ایک قدیم الایام سے ایک جو ہے وہ رسم چلی آ رہی ہے۔ اسلام نے بھی اس رسم کا بعض مسائل میں احترام کیا ہے اور فقہی قوانین بیان کیے ہیں جو فقہ تشیع میں موجود ہیں۔ یہاں عزیزان محترم اسی نظریے کے پیش نظر یہ ایک نظریہ شیعوں میں پایا جاتا تھا کہ امام کی اولاد میں جو بڑا بیٹا ہوگا وہ امام کا جانشین ہوگا اور وارث ہوگا۔ مثلا حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین کے 2 بیٹے ہیں، حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین شہید کربلا، 2 بیٹے ہیں۔ اب امام حسن پہلے امام کیوں ہوں، امام حسین پہلے امام کیوں نہیں ہو سکتے، یہ ایک سوال ہے۔ تو اس وقت لوگوں کی نظر میں وہی جو تصور ہے کہ بڑا بیٹا پگ کا وارث ہوتا ہے، لہٰذا امام علی کے بعد ان کے بڑے بیٹے ان کی جو تاج پوشی ہونی چاہیے چونکہ وہ ان کے وارث ہیں، امام حسن مجتبیٰ۔ اور امام حسن مجتبیٰ کے بعد اگر میراث علی کی بات کی جائے تو ان کے وارث امام حسین ہونے چاہیے، درست ہے۔ یہی قاعدہ بعد والے ائمہ معصومین کے بارے میں بھی لوگوں نے تصور کیا۔ مثلا کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں جو امام حسین کا بڑا بیٹا ہے اسے ان کا جانشین ہونا چاہیے، لہٰذا حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین بڑے بیٹے ہیں، اس وجہ سے انہیں جانشین بنایا جائے۔ اور پھر امام زین العابدین کے جو بڑے بیٹے ہیں امام محمد باقر، انہیں جانشین بنایا جائے۔ اور امام محمد باقر کے بڑے بیٹوں میں امام جعفر صادق ہیں تو انہیں جانشین بنانا چاہیے۔ اور امام جعفر صادق کے بڑے بیٹوں میں اسماعیل ہیں تو انہیں جانشین ہونا چاہیے، لہٰذا نظریہ بنا اسماعیلیہ کا، لوگ اسماعیل کی زندگی میں ہی انہیں امام کا جانشین تصور کرنے لگے۔ اور مکتب اسماعیلیہ جو آج بھی رائج ہے اور اسماعیلی ایک فرقہ ہے، یہ باقاعدہ اسی کانسیپٹ کے تحت چلتا آ رہا ہے، اور حضرت امام جعفر صادق کی جو میراث ہے اس کے طور پر وہ اسماعیل کو امام کا وارث مانتے ہیں، لیکن اسماعیل کا انتقال تو امام جعفر صادق کی زندگی میں ہی ہو گیا، اور امام نے وہاں بارہا لوگوں سے گواہی لی کہ گواہی دو کہ اسماعیل کا انتقال ہو چکا ہے۔ لیکن امام جعفر صادق کے انتقال کے بعد لوگوں نے یہ نظریہ رواج دینے کی کوشش کی کہ اسماعیل در واقع زندہ ہیں اور وہ امام کے جانشین ہیں اور ظہور کریں گے بالفرض۔ تو یہ ایک نظریہ بنا، لیکن اس کے بعد دوسرا نظریہ بنا کہ اسماعیل تو چلو اب اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اب امام کا جو بڑا جانشین ہے وہ کون بنتا ہے، تو عبداللہ افتح ہیں، بس انہیں امام کا وارث ہونا چاہیے۔ یہ ایک نظریہ ہے عزیزان محترم، ہم آپ کو اسلامی تعلیمات بیان نہیں کر رہے ہیں۔ فقہی احکام میں درست ہے کہ بعض چیزیں جو ہے وہ میراث میں بڑے بیٹے کو دی جاتی ہیں، لیکن امامت میراث کا حصہ نہیں ہے۔ امامت جو ہے وہ اس کے لیے یہ قاعدہ لاگو نہیں ہوتا ہے کہ وہ بڑے بیٹے کے لیے جو ہے وہ مخصوص ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانشینوں کا تعارف کروایا، باقاعدہ ان کے ناموں سے تعارف کروایا کہ کون کون میرا جانشین ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا، وہ کس کی نسل سے ہوگا، یہ باقاعدہ رسول خدا بیان کر چکے، امیر المؤمنین بیان کر چکے، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، یہ سب روایات میں عزیزان محترم بیان ہو چکا ہے۔ ہم معاشرتی رسومات کی آپ کی خدمت میں وضاحت پیش کر رہے ہیں۔ یہاں عزیزان محترم ایک تاریخی گریز بھی آپ کی خدمت میں دیتا چلوں کہ بعض لوگ یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹوں میں چونکہ سب کا نام علی تھا تو امام زین العابدین علیہ السلام امام حسین کے بڑے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ جو کربلا میں شہید ہو گئے جن کا نام علی الاکبر ہے وہ در واقع امام کے بڑے بیٹے ہیں، اور امام زین العابدین علیہ السلام عمر کے اعتبار سے چھوٹے بیٹے ہیں۔ البتہ یہ نظریہ ہے، ہم اس نظریے کی تائید نہیں کر رہے ہیں، لہٰذا بعض لوگ جب کربلا کی تاریخ کو بیان کرتے ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت شہزادہ علی اکبر کا سن کربلا میں 18 سال نہیں تھا بلکہ 34 سال تھا یا شاید اس سے بھی کچھ زائد ہو،
لہٰذا یہ وہ ایک نظریہ پیش کرتے ہیں کہ امام زین العابدین بڑے بیٹے نہیں ہیں بلکہ بڑے بیٹے شہزادہ علی اکبر ہیں، اور در واقع وہ 18 سال کے سن کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو ایسے افراد کے جواب میں ہم اس نظریے کو پیش کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق کے زمانے تک باقاعدہ یہ نظریہ اس دور کے لوگوں میں رائج تھا کہ بڑے بیٹے کو امام جو ہے وہ ہونا چاہیے اور بڑا بیٹا امامت میں چلتا آ رہا ہے۔ اگر اختلاف ہوتا تو وہ تاریخ میں یہ بات بالکل واضح طور پر اور شفاف انداز میں بیان ہوتی۔ پہلی مرتبہ یہ اختلاف امام حسین ہی کی زندگی میں جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا کہ اگر بڑے بیٹے نے امام ہونا ہے اور اس نظریے کے مطابق شہزادہ علی اکبر اگر بڑے بیٹے ہیں تو پھر انہیں امام ہونا چاہیے، اور پھر ان کی شہرت ہونی چاہیے کہ امام حسین کا وارث بڑا بیٹا ہے۔ لہٰذا امام زین العابدین کے زمانے میں، امام حسین کے زمانے میں، امام محمد باقر کے زمانے میں، امام جعفر صادق کے زمانے تک یہ بات کسی نے بیان نہیں کی کہ امام حسین کا بڑا بیٹا جو ہے وہ شہزادہ علی اکبر تھا اور امام زین العابدین چھوٹے بیٹے تھے۔ ان لوگوں کو اس زمانے تک یقین تھا کہ بڑا بیٹا ہی جانشین واقع ہو رہا ہے، لہٰذا اسماعیل کو بھی انہوں نے اسی دید سے دیکھا اور کہا کہ اسماعیل چونکہ بڑے بیٹے ہیں لہٰذا انہیں جانشین ہونا چاہیے۔ اسی طرح اسماعیل جب چلے گئے تو عبداللہ افتح کو جانشین ہونا چاہیے۔ لہٰذا اس نظریے کے تسلسل کو ہم دلیل قرار دیتے ہیں کہ شہزادہ علی اکبر جو ہیں وہ سن میں امام زین العابدین سے چھوٹے تھے، اور امام زین العابدین بڑے بیٹے تھے، اور شہزادہ علی اکبر کربلا میں 18 سال ہی کے جو بیان کیا جاتا ہے اسی سن سے ان کا تعلق ہے۔ چونکہ اگر وہ بڑے ہوتے تو یہ اختلاف اس زمانے میں ظاہر ہوتا جو حضرت امام جعفر صادق کے زمانے میں ظاہر ہوا ہے اسماعیل کو لے کر، لیکن چونکہ یہ اختلاف پیچھے ظاہر نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ اس دور تک لوگوں کو یہ یقین تھا کہ سابقہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے وہی سلسلہ درست ہے۔ لہٰذا اس نظریے کے مطابق بعض لوگ جو ہیں وہ اسماعیلی ہو گئے امام جعفر صادق کے بعد، بعض لوگ جو ہیں وہ افتحی ہو گئے امام جعفر صادق کے بعد اور عبداللہ افتح کو ماننے لگ پڑے، اور بعض افراد جو ہیں وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر جنہوں نے توقف کیا، جنہیں واقفیہ کہا جاتا ہے، اور انہوں نے امام موسیٰ کاظم کو امام غائب کے طور پر بیان کیا چونکہ ان کا زیادہ وقت جو ہے وہ زندانوں میں گزرا تھا۔ لہٰذا علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ خلاصۃ الاقوال صفحہ نمبر 195 میں بیان کرتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن بکیر بن اعین بن سنسن شیبانی جو ہیں ان کا تعلق در واقع عبداللہ افتح کے گروہ سے تھا، اور یہ عبداللہ افتح کی امامت کے قائل تھے، لہٰذا ان کا تعلق واقفیہ سے ہے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ امام محمد باقر کے شاگرد ہیں، امام جعفر صادق کی زندگی میں ان کے بھی شاگرد ہیں، لہٰذا ان کی وثاقت پر علماء نے اعتراض نہیں کیا ہے، فقط ان کے مذہب پر اعتراض کیا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو شیخ الطائفہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عدۃ الاصول وہاں جا کر انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ فتحی تھے، ان روایات پر ہم اعتماد نہیں کر سکتے، اور ہم اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ عبداللہ بن بکیر ان کا تعلق فتحی مذہب سے تھا۔ لیکن اگر دیکھیں تو بعض علماء ہمیں ایسے بھی نظر آتے ہیں جن میں شہید ثانی ہیں، جن میں محقق حلی ہیں، وہ ان کی روایات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اس بحاف پر کہ یہ عبداللہ بن بکیر جو ہیں یہ فتحی مذہب ہے، اور چونکہ مذہب کے اعتبار سے امامیہ نہیں ہیں، یعنی 12 اماموں کی امامت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، لہٰذا جو ہے وہ موثق نہیں ہے، ان کی روایات کو نہیں لینا چاہیے۔ عزیزان محترم، ہم یہاں البتہ بہت دشوار کام ہے، ایک تفصیل بھی پیش کر سکتے ہیں، اور تفصیل اس عنوان سے پیش کر سکتے ہیں کہ عبداللہ بن افتح کی امامت کا جو اختلاف ہوا وہ تو امام جعفر صادق کی زندگی کے بعد ہوا ہے۔ ہمیں عبداللہ بن بکیر کی پیدائش کا بھی علم نہیں ہے کہ کون سے سال پیدا ہوئے، اور ان کے انتقال کا بھی علم نہیں ہے کہ کون سے سال ان کا انتقال ہوا ہے، لیکن یہ تو علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ امام محمد باقر کے بھی شاگرد ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے بھی شاگرد ہیں۔ تو عزیزان محترم، وہ اختلاف جو امام جعفر صادق کے انتقال کے اور شہادت کے بعد پیش آیا ہے، ہم اس شہادت کے بعد سے عبداللہ بن افتح کی روایات کو ایکسیپٹ نہ کریں، اس سے پہلے تو کوئی حرج نہیں ہے۔
یعنی وہ روایات جو انہوں نے امام محمد باقر سے نقل کی ان کی حیات کے زمانے میں، یا وہ روایات جو امام جعفر صادق سے نقل کی ان کی حیات کے زمانے میں جب وہ فتحی المذہب نہیں تھے، ان روایات کو تسلیم کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں جہاں آتا ہے کہ وہ امام جعفر صادق کے بعد سے متعلق کوئی روایت کو نقل کر رہے ہیں تو اس روایت پر ہمیں اعتراض ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عدۃ الاصول میں بیان کیا، وہ بات اگر اس تفصیل کو مد نظر رکھ دی جائے تو وہ روایات کو تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک نہایت دشوار کام ہے، کیسے معلوم ہو کہ کون سی روایت جو ہے وہ کس برہے میں اور کس زمانے میں نقل کی گئی ہے۔ اب عزیزان محترم ہم آتے ہیں عبداللہ بن بکیر اعین کے بارے میں کہ ان کے اساتید کی فہرست میں کون ہیں۔ تو سب سے پہلے بکیر بن اعین جو ان کے والد ہیں وہ ان کے استادوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ ان کے چچا جو امام زین العابدین جو امام محمد باقر کے شاگردوں میں ہے، زرارہ، اور نہایت ہی مشہور شخصیت ہیں جنہوں نے 2000 احادیث یا 2500 احادیث اختلاف تعداد جو تاریخی کتابوں میں بیان کی گئی ہے۔ تو اس اعتبار سے زرارہ بن اعین ان کے چچا ہیں اور ان کے اساتید کی فہرست میں ہیں۔ حمران بن اعین جو ان کے چچا ہیں وہ بھی ظاہراً ان کے اساتید کی اور مشائخ کی فہرست میں ہیں۔ حمزہ بن حمران بن اعین جو ان کے چچا کا بیٹا ہے، یعنی حمران کا بیٹا ہے، یہ بھی درواقع ان کے اساتید اور ان کے جو مشائخ ہیں ان کی فہرست میں ان کا شمار بھی ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ زرارہ کے فرزند ہیں عبید اللہ بن زرارہ بن اعین، یہ درواقع یہ بھی ایک نہایت نامور شخصیت ہیں اور حضرت امام محمد باقر اور زیادہ تر امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ یہ بھی عبداللہ بن بکیر بن اعین کے مشائخ میں ان کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ اب اگر شاگردوں کی بات کی جائے تو عزیزان محترم وہ افراد جنہوں نے عبداللہ بن بکیر بن اعین سے روایات کو نقل کیا ہے وہ افراد بھی کوئی معمولی نہیں ہیں۔ ان میں اصحاب اجماع کے نامور جو صحابی ہیں وہ موجود ہیں۔ مثلا ابن ابی عمیر بہت بڑا نام ہے عزیزان محترم اور اصحاب اجماع سے ہیں۔ صفوان بن یحییٰ ایک بہت بڑا نام ہے۔ حسن بن محبوب جو اصحاب اجماع سے ہیں ایک بہت بڑا نام ہے۔ علی بن اسبات یہ بھی ایک بڑا نام ہے جنہوں نے ان سے روایات کو نقل کیا ہے۔ حسن بن فضال یہ بھی اصحاب اجماع سے ہے، یا فضالہ بن ایوب ان کو بھی اصحاب اجماع سے بعض لوگوں نے شمار کیا ہے۔ عبداللہ بن مغیرہ ایک نام ہے یہ بھی۔ اسی طرح سے جعفر بن بشیر ایک بڑا نام ہے۔ عامر بن عباس بن عامر یہ بھی ایک بڑا نام ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے نام بیان کیے جاتے ہیں کہ جو عبداللہ بن بکیر بن اعین بن سنسن شیبانی کے جو شاگردوں کی فہرست میں لے لیں، چونکہ انہوں نے روایت تو عبداللہ بن بکیر سے لی ہے، اور اسی قانون کو مد نظر رکھیں کہ من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک کلمہ پڑھا دیا وہ گویا کہ اس نے مجھے اپنا عبد بنا لیا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب جو ہے وہ شخصیات عبداللہ بن بکیر کے جو ہے وہ شاگردوں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اب عزیزان محترم اگر آثار کی طرف آئیں تو عبداللہ بن بکیر بن اعین بن سنسن شیبانی سے 2 کتابیں منسوب کی جاتی ہیں، ایک ہے کتاب الاصول اور ایک ہے کتاب الحدیث۔ یہ 2 اثر جو ہے وہ اس شخصیت سے منسوب کیے گئے ہیں۔ لیکن پھر بھی عزیزان محترم ہم نے تمام حالات آپ کی خدمت میں بیان کر دیے جو رجال کی کتابوں میں اس شخصیت سے متعلق بیان کیے گئے ہیں، کہ اس شخصیت کو فتحی مذہب بھی کہا گیا، اور اس فتحی مذہب کے ہونے کے باوجود انہیں موثق قرار دیا گیا۔ دوسرا قول کہ نہیں یہ فتحی مذہب نہیں ہے، اور وہ روایت اور وہ مطالب جو ان کے فتحی ہونے پر دلالت کرتے ہیں وہ ضعیف ہے، ان کی سند ضعیف ہے۔ اور تیسرا قول کہ یہ فتحی مذہب ہے لہٰذا ان سے ہم کوئی روایت اخذ نہیں کریں گے، یہ ثقہ بھی نہیں ہے۔ اور پھر چوتھا قول جس کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کی کہ اگر روایات کو جو ہے وہ جدا کر لیا جائے، تفکیک کر لیا جائے، اور وہ روایات جو امام محمد باقر یا امام جعفر صادق کی حیات سے تعلق رکھتی ہیں اور حیات ہی میں نقل کر دی گئی ہیں، تو ان روایات کو دریافت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر واقعاً یہ ثابت ہو جائے کہ یہ فتحی مذہب ہے تو دوسرا قول بھی اپنی جگہ پر جو ہے وہ قابل قبول ہے کہ جو شخص مذہب میں امام کے ساتھ وفادار نہیں وہ نقل کلام میں کیسے امام کے ساتھ وفادار ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ انہیں باقاعدہ اصحاب اجماع کی فہرست میں مرحوم کشی نے بیان کیا ہے، لہٰذا ان کا تذکرہ ہم نے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کر دیا۔ خداوند متعال کی بارگاہ
میں دعاگو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں درست راہ کی طرف ہدایت فرمائے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعاگو ہیں کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الزمان مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کی خدمت میں ماہ صیام، ماہ مبارک رمضان کی تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور آپ سب سے دعا کا متمنی ہوں کہ بندہ حقیر کو بھی اپنی دعاؤں میں، اپنی عبادات میں یاد رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔